صل على محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على محمد في آخر كلامنا قلب الاعتراف اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے نبی علیہ السلام کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کے اطمینان قلب کے لیے بہت سے نبیوں کو مختلف معجزات سے نوازا۔ آخر میں فخر دو عالم سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمۃ للعالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حدیث فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزات سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان معجزات میں ایک بڑا معجزہ جسے معراج کہتے ہیں، رات کے مختصر حصے میں آسمان سے زمین سے لے کر عرش تک اور عرش سے فرش تک کی سیر فرمائے۔ اور معجزہ کہتے ہی اسے ہیں کہ جو انسانی عقل سے ماورا ہو، جو انسان کی عقل میں نہ آتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لمبا سفر رات کے مختصر عرصے میں طے کیا اور اس کو اللہ رب العزت نے جس اسلوب میں بیان کیا وہ بھی اپنی مثال آپ ذہن میں سوال آتا ہے کہ یہ ایک دن ایک رات کے مختصر حصے کا سفر اتنا لمبا کیسے ہو گیا؟ فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، جانے والے کو نہ دیکھو ورنہ سوچو گے کہ کیسے گئے، لے جانے والے کو دیکھو وہ ہر چیز بتا دے اور وہ لے کر گیا۔ اور کس کو لے کے گیا؟ بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر گیا۔ کیونکہ پچھلے انبیاء کے معجزات کو دیکھ کر ان کے امتیوں نے بعد میں ان نبی کو خدا بنایا، معبود بنایا، مشکل کشا بنایا، حاجت روا بنایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو بینا کر رہے ہیں، کوڑ کے مریض پہ دم کرتے ہیں وہ صحیح ہو جاتے ہیں، تو عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ ہی کو معبود بنا دیا۔ تو اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر کوئی ان کو معبود نہ بنائے، تو اس لیے لفظ رسول و نبی کے بجائے سبحان الذی اسری برسولی بھی ہو سکتا تھا، بنبی بھی ہو سکتا تھا، لیکن فرمایا بعبدہ کہ جب جا رہے ہیں تب بھی بندے ہیں اور جب واپس آ رہے ہیں تب بھی بندے ہی ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تاکہ کسی کو کوئی یہ شبہ نہ ہو کہ جناب اب یہ ہمارے حاجت روا بن جائے، معبود بن گئے۔ نہیں، لے جانے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات ہے، اور اللہ رب العزت نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آسمانوں کی سیر کرائی، زمین کا جنت کی سیر کرائی، اور یہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ ان واقعات کو مقصود نہیں یہاں بیان کرنا، صرف بتلانا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو چلے ہیں اور چل کر مسجد اقصی میں پہنچے ہیں، سارے نبیوں نے وہاں جمع ہونا ہے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی اور سارے نبیوں کے سامنے اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کو جوا کر سارے نبیوں کے سامنے ہمارے نبی کی اہمیت و فضیلت کو بیان کیا ہے اور ان کی شان و عظمت کو بیان کیا ہے کہ آدم سے عیسیٰ تک سارے نبی یہاں موجود ہیں، لیکن اللہ کے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام ملا ہوا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبریل نے اذان دی۔ ایک سوال پوچھا کرتا ہوں کہ حضرت جبریل نے جو اذان دی وہ اذان کون سی تھی؟ اس کے دائیں بائیں کوئی ٹکڑے لگا ہو یا بیچ میں کوئی ٹکڑا لگا ہو؟ یہ جو 150 کلومیٹر لمبی اذان دیتا ہے صحابہ کا دشمن، اس کے اوپر سر پر قرآن رکھ کے پوچھ، نہیں قرآن رکھ کے نہ پوچھ، قرآن کو تو وہ نہیں مانتا، کوئی گھوڑے میں کوئی دمشم رکھ کے اس کے سر پہ رکھ کے پوچھ کہ ایمانداری سے بتا، اس گھوڑے کی دم کی قسم دے رہا ہوں میں تجھے، ایک بتاؤ کہ حضرت جبریل نے جو اذان بیت المقدس میں دی ہے وہ یہ والی تھی جو تیرے بارے میں ہوتی ہے یا وہ والی تھی جو سنیوں کی مساجد میں ہوتی ہے؟ اس میں یہ جملہ اشہد ان علی ولی اللہ رسول اللہ خلیفۃ بلا واسطہ، اس میں تھا یا لا خیر العمل۔ پتہ چلتا ہے مکہ اور مدینہ میں جو اذان گونج رہی ہے، اس اذان کو 1,24,000 نبیوں نے اجماع سکوتی کے ساتھ مہر لگا کر بتایا ہے یہی وہ اذان ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور یہی وہ اذان ہے جو انبیاء کو بھی پسند ہے۔ اذان ہو گئی اور میرے نبی آگے کھڑے ہو کر امامت کراتے ہیں، سارے نبیوں کو پیچھے کھڑا کیا، آگے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اللہ نے بتا دیا کہ اس نبی کے برابر بھی کوئی نہیں اور اس نبی سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا محمد رسول اللہ سے پیچھے ہوگا۔ یہ فیصلہ معراج میں سارے نبیوں کی موجودگی میں رب نے کروایا، اور ایک فیصلہ اللہ کے نبی نے بھی کیا ہے۔ جب دنیا سے جانے کا وقت جن دنوں میں قریب ہے، صحابہ سارے تھے، عمر بھی تھے، عثمان بھی تھے، علی بھی تھے، عباس بھی تھے، حسن بھی تھے، حسین بھی تھے، طلحہ بھی تھے، سعد بھی تھے، سعید بھی تھے، لیکن پیغمبر نے مروا ابا بکر فلیصلی بالناس کہہ کر ابو بکر کو صحابہ میں آگے کھڑا کر کے بتا دیا، معراج کی رات رب نے فیصلہ کروایا مجھے آگے کھڑا کر کے کہ مجھ سے آگے بھی کوئی نہیں، میرے برابر بھی کوئی نہیں، جو ہوگا میرے پیچھے ہوگا۔ آج اللہ کا نبی فیصلہ کروا رہا ہے ابو بکر کو آگے کھڑا کر کے کہ ابو بکر کے برابر بھی کوئی نہیں، ابو بکر سے آگے بھی کوئی نہیں، جو ہوگا ابو بکر سے پیچھے پیچھے ہوگا۔ رضی اللہ تعالیٰ۔ پیغمبر نے مصلی دیا کس کو؟ ابو بکر کو۔ بولو کس کو؟ ابو بکر۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے پھر آسمانوں کی سیر پر گئے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، پھر آگے چل کر حضرت ہارون علیہ السلام سے، حضرت یوسف علیہ السلام سے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، آخر میں ابراہیم علیہ السلام، اور چلتے جا رہے ہیں۔ سدرۃ المنتہا آیا، بیت المعمور آیا، آگے جبریل نے کہا کہ اجازت نہیں ہے مجھے، چنانچہ یہیں تک مجھے اجازت ہے، اور وہاں سے اللہ کے نبی چلے ہیں، عرش میں پہنچے ہیں، اللہ کو توحید کا تحفہ دیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات،
اللہ میری بدنی عبادت بھی تیرے نام پر، میری مالی عبادت بھی تیرے نام پر، میری قولی عبادت بھی تیرے نام پر۔ یہ بدن کی عبادت ہے، مال کی عبادت، اشارے ثواب، منت، نظر و نیاز، یہ سب اللہ تیرے نام پر۔ قولی عبادت، غیر اللہ کے کو نہ پکارنا، صرف زبان سے اللہ کو پکارنا، اپنی مشکلات میں اللہ رب العزت کو مدد کے لیے پکارنا، یہ قولی کی عبادت، یہ زبان کی عبادت ہے۔ نبی نے وہاں عبادت کی ہر قسم کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ربا میں محمد ہو کر یہ ساری عبادتیں صرف تیرے لیے کرتا ہوں۔ السلام علیکہ ایھا النبی، نبی آپ پر سلام۔ اللہ میری امت کا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، آپ کی امت کے صالح لوگوں پر بھی سلام ہے، نیک لوگوں پر بھی سلام ہے۔ اسی لیے نیک بن جائے ہم تو قیامت تک آنے والے ہر نمازی کی دعا میں اللہ ہمارا حصہ شامل فرمائے۔ نیک بن گئے تو ساری دعاؤں میں ہمارا حصہ بھی ہے۔ یہ دعائیں دی 50 نمازیں ملی، اور آپ نے سنا ہے آئے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان پہ ملے، مشورہ دیا کہ واپس جائیں کم کرا کریں، اتنا نہیں پڑے گی آپ کی امت۔ پھر گئے 40 کروا کے لیا، پھر گئے 30، 5 کم ہوتی گئی۔ شروع میں 5 دی جا سکتی تھی، لیکن محبوب کو بار بار روکنے اور بلانے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ آج بھی دنیا میں کسی سے محبت ہو، جب وہ رخصت ہو رہا ہو تو کتنی بار بلانے سے روکا جاتا ہے۔ اچھا حضرت ایک بات تو سنیں نا ذرا، اچھا تو اتنے ذرا وہ نمبر تو ذرا فلاں کا دے دیں ذرا، یہ کیا بہانے سے روکنا۔ 5 پہلے بھی مل سکتی تھی، لیکن گئے تو پھر 5، گئے تو پھر 5۔ جب 5 رہ گئی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ پھر بھی نہیں پڑیں گے کراچی والے، یہ امت پھر بھی نہیں پڑے گی پوری، آپ 5 بھی کم کرا کر آئے۔ شکر ہے واپس نہیں گئے، ورنہ 3 کرا کر آتے تو تعالیٰ کہتا ہماری نماز معراج سے ثابت ہے۔ میں کہا دیکھو 3 کروا کے آئے تھے، ادھر 3 کو مانتا نہیں اور نمازوں کے ٹائم 3 رکھے میں۔ آپ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ایمانداری سے بولا گا، جھوٹ نہیں بولا گا۔ جن کو آ رہی ہے خالی وہ بولیں آ رہی ہے۔ میں تو ابھی اپنے ذوق میں آیا ہی نہیں ہوں، میں تو ایسا مجھے لگ رہا ہے میں بالکل قبرستان میں بات کر رہا ہوں، اپنا ایک الگ موڈ، اپنا الگ مزاج ہے بابا۔ ایسے سن بٹا سن کے درمیان میرے سے بات بھی نہیں ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر۔ 5 نمازیں ہو گئی اور الحمدللہ 5 ہی ہیں۔ کتنی ہیں؟ 5 نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ ان کے اوقات کتنے؟ 5۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ظہر میں آیا اثر پڑھ کے بھی ساتھ میں چلا گیا، بڑے مزے آ گئے۔ یہ نہیں ہے کہ مغرب میں آیا تو عشاء پڑھ کے بھی کہا مغربین ہو گئی، یہ بس ہماری فائر ہو گئے۔ منافقین پر نماز بھاری ہے اور وہ وقت سے ہٹ کر پڑھتا ہے۔ مسلمان نماز خضوع سے بھی پڑھتا ہے اور اس کے وقت میں پڑھتا ہے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق الليل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ یہ بتائے جا رہے ہیں نماز کے اوقات، اگر 5 اوقات ہیں جن میں اللہ نے نمازوں کو فرض کیا ہے، 5 نمازیں ہو گئیں۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کیا ہے کم کرے؟ اب شرم آتی ہے، اللہ کہیں گے آپ کی امت یہ بھی نہیں پڑے گی۔ اب جاتے ہوئے مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کہتے ہیں پنجاب میں ایک مولوی صاحب بیان کر رہے تھے، جب یہاں پہ پہنچے نا تو ایک مفتدی اٹھا اور کہنے لگا اور نبی سونا صحیح ایک چکر اور لگا لیتا نا ہمارا کام بن جاتا، ایک چکر اور لگ جاتا بس۔ ایسے نماز سے بیزار لوگ بھی موجود ہیں۔
جبکہ اس نماز کے ملنے پر صحابہ اکرام نے خوشیاں منائی کہ اللہ رب العزت سے لینے کا ذریعہ مل گیا، اللہ سے بات کرنے کا ذریعہ مل گیا۔ اللہ ہمیں نمازوں کا ذوق اور شوق عطا فرمائے، اس کی لذت نصیب فرمائے، اس کا خضوع نصیب فرمائے۔ ہمارے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ اتنا انہیں نماز میں مزہ آتا تھا، دل سے آتا تھا۔ کہتے تھے کہ اگر اللہ مجھے جنت دے گا نا، میں کہوں گا اللہ یہ جنت کسی اور مسلمان کو دے دے، مجھے اپنے عرش کے نیچے ایک مصلی کی جگہ دے، بس میں نماز پڑھتا ہوں، مجھے جو مزہ نماز میں وہ تیری جنت میں بھی نہیں آتا۔ ساری مخلوقات کی عبادت کو سمیٹ کر اللہ نے نماز میں رکھا ہے۔ یہ ہم قیام کرتے ہیں، یہ درختوں کی عبادت ہے۔ یہ ہم رکوع میں جاتے ہیں، یہ چوپایوں کی عبادت ہے۔ یہ ہم سجدے میں جاتے ہیں، یہ حشرات العرش کی عبادت ہے۔ یہ ہم اتحیات میں بیٹھتے ہیں، یہ پہاڑوں کی عبادت ہے۔ یہ ہم دائیں بائیں سلام پھیر رہے ہیں، یہ ہواؤں کی عبادت ہے۔ ساری عبادات کو اللہ نے سمیٹ کر ساری مخلوقات کی عبادت، کیونکہ یسبح لہ ما فی السماوات والارض، ہر ایک مخلوق اللہ کی عبادت کر رہا ہے اور اپنے اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ درخت کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، چوپائے رکوع میں کر رہے ہیں، یہ کیڑے مکوڑے سجدے میں کر رہے ہیں، یہ پہاڑ اتحیات کی صورت میں کر رہے ہیں، یہ ہوائیں دائیں بائیں چل کے کر رہی ہیں، اور یہ ساری مخلوقات کی عبادت کا نچوڑ اللہ نے نماز میں رکھ کر امت محمدیہ کو دے دیا۔ اس کا مزہ ہی الگ ہے، اس کے لطف ہی الگ ہے، بشرطے کہ پڑھے ہم طریقے سے اور خوش و خضوع سے پڑھے۔ نماز ہو رہی ہوتی ہے، اچھا خارش آئے گی تو صرف نماز میں آئے گی، لگا ہوا ہے بیوٹی پارلر میں جیسے لگا ہوا ہے، کبھی گھڑی کو دیکھ رہا ہے، کبھی یوں دیکھ رہا ہے، جو ادھر ادھر نماز میں دیکھ رہا ہے تو اس کو یوں آگے سے آنکھیں نکالا کرو، وہ بیچارہ شرمندگی سے منہ نیچے کر لے گا، تم آگے سے یوں کیا کرو، خیر تو بھائی کہاں دیکھ رہا ہے۔ اور یاد رکھو جو نماز میں نظروں کی حفاظت نہیں کرتا نا، وہ نماز کے باہر بھی ڈنڈی مارتا ہو، اس کی آنکھیں نماز کے جو چاہتا ہے میری باہر نظروں کی حفاظت رہے تاکہ میرا جسم میری مرضی والوں کو نہ دیکھیں، تو وہ نماز میں پابندی کر لے، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نماز کے بعد بھی نظروں کی حفاظت کی توفیق دیں گے۔ 5 نمازیں ہوئی اسمبلی میں۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ایک عورت جو خود بھی رکن اسمبلی تھی، وہ کہنے لگی مفتی صاحب 50 نمازیں ہوتی ٹھیک تھا، تم مولوی لوگ نمازوں میں لگے رہتے، سیاست ہم نہیں کرتے۔ مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 5 نمازیں پڑھ کر آتے ہیں، ہماری روحانیت و طاقت تو ہم لوگ برداشت نہیں کرتے، اگر 5 نمازیں پڑھ کر آتے ہیں تو بتاؤ تم کیسے پاکستان میں انقلاب برپا کر چکے ہو۔ اتنی ہماری 5 نمازوں میں طاقت ہے کہ تم برداشت نہیں کر رہے۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس تشریف لائے ہیں، اور معراج نبی کا وہ معجزہ ہے کہ اس کے بعد کوئی زندیق بنتا ہے تو کوئی صدیق بنتا ہے۔ ابو جہل سے زندیق بنتا ہے، ابو بکر صدیق بنتا ہے۔ آگے بتایا ابو جہل میں 1 رات کے حصے میں ہو کر آیا، وہ کہنے لگا یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ بھائی کیسے ممکن ہے، رات کے 1 حصے میں کیسے ممکن ہے؟ جا کے بھاگتا ہوا ابو بکر صدیق کے پاس گیا، آج اس کے ساتھی کو بدزن کرنے کا اچھا موقع ہے، اور ابو بکر تمہیں پتا ہے تیرا ساتھی کہتا ہے میں رات کے 1 حصے میں آسمانوں سے بھی ہو آیا، بیت المقدس سے بھی ہو آیا، میں آسمانوں کی سیر کرایا، تیرا کیا خیال ہے یہ بھی مانے گا؟ صدیق نے آگے سے تھپڑ ایسا جواب کا دیا اور فرمایا اور ظالم، ہم اس نبی کے غلام جبریل کو روز دیکھتے ہیں، پتہ نہیں کتنی بار زمین سے آسمان اور آسمان سے زمین پہ آتا ہے، جب غلام کی یہ شان ہے، ایک دن آتا چلا گیا تو کون سی بڑی بات ہے؟ سبحان اللہ! اگر یہ بات میرے نبی نے کی تو ایسا ہی ہے جیسے کہا ہے۔ واہ صدیق واہ، تیری عظمت پہ قربان جاؤں۔
بن دیکھے نبی پر ایمان لانے والا، نبی کی بات کو ماننے والا کون؟ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ معراج ہماری عقل میں نہیں آتی، لیکن معراج کو ماننا ہے، اور بتایا ہے کہ تیری عقل میں بات آئے نہ آئے، اس کا نام دین نہیں ہے۔ دین اس بات کا نام ہے، اللہ اور اس کا رسول کہے ہم اس پر ایمان لے آئے، یہی ایمان ہے۔ آج ہمارے یہاں عقلی گھوڑے دوڑانے والے بہت آ گئے، ڈاکٹر جاوید غامدی جیسے اور دیگر ادھر ادھر کے، جو ہر بات کو، یہ چیز ہماری عقل میں نہیں آتی۔ اصل میں دین کی یہ بات، یار یہ کون سی بات ہے کہ داڑھی رکھو ضروری ہے، یہ کون سی بات ہے کہ جناب کسی کے اوپر اپنا دین مسلط کرو، ہماری عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایسے ہی ایک آدمی بیٹھا ہوا تھا عقلی، اور یہ باتیں جب کرنے ایسی لگا تو ٹیبل کے اوپر کپ رکھا ہوا تھا، اور مفتی رشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کبھی یوں دیکھتے ہیں، کبھی یوں دیکھ رہے ہیں، کبھی یوں۔ میں نے کہا مفتی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ یار میں دیکھ رہا ہوں کہ کپ ٹیبل کے اوپر کیوں ہے، ٹیبل کپ کے اندر کیوں نہیں ہے۔ میں نے کہا حضرت آپ اتنے بڑے مفتی اعظم ہیں، آپ کسی بات کر رہے ہیں، بات بڑا عقل میں آتی ہے، اتنے سے کپ میں اتنی بڑی ٹیبل آ سکتی ہے؟ فرمایا کہ تیری اتنی سی کھوپڑی میں اللہ کے دین کا اتنا بڑا مسئلہ سمجھ میں آ سکتا ہے؟ کچھ چیزیں عقل میں آتی ہیں، کچھ چیزیں اللہ نے انسان کی امتحان اور آزمائش کے لیے رکھی ہیں کہ وہ تمہاری عقل میں آئے یا نہ، بس ماننا ہے۔ قرآن کی ہر آیت کا ترجمہ کر سکتے ہو، لیکن کچھ ایسی بھی رکھی ہیں کہ بس سمجھ آئے نہ مانو۔ الف لام میم کیا ترجمہ ہے، کاف ہا یا عین صاد کیا ترجمہ ہے، ہاں میم کیا ترجمہ ہے، عین سین کاف کیا ترجمہ ہے، نہیں پتا۔ یہ آزمائش اور امتحان کے لیے رکھا ہے، مانو۔ اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آتا تب بھی مانو، یہی اللہ کے اوپر ایمان لانے کی دلیل ہے، اور یہی رسول اللہ پر ایمان لانے کا مظاہرہ ہے۔ کوئی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اللہ اور اس کے رسول نے کہا بس یہی ہم نے ماننا ہے۔ حضرت ہم دیکھیں نا موزوں میں، سردیوں میں موزوں کے اوپر سے مسا کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخ خدا وہ فرماتے ہیں دین عقل کا نام ہوتا تو میں کہتا موزوں کے نیچے سے مسا کرو، یہ پاؤں نیچے سے گندے ہوتے ہیں، لیکن اللہ رسول نے موزوں کے اوپر سے مسا کا کہا ہے، ہم نے بھی اپنی عقل چھوڑ کر اوپر سے ہی مسا کرنا ہے، عقل میں نہیں، بس شریعت کیا دیتی ہے۔ اسی طرح کی کچھ باتیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے دشمنوں نے، ان سے بغض رکھنے والوں نے مشہور کر دی۔ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر عقل اور قیاس سے کام لیتے ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے شکوہ کیا کہ تمہارے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ پہلی ملاقات تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا حضرت کو گنڈا ہے، پھر مثالیں پوچھ دی کہ مجھے بتائیں حضرت پیشاب زیادہ ناپاک ہے یا انسان کی جسم سے شہوت سے نکلنے والا منی کا قطرہ وہ ناپاک ہے؟ کہا پیشاب زیادہ ناپاک ہے۔ کہا حضرت غسل اس پانی پر ہے یا پیشاب کرنے کے بعد ہے؟ یعنی پیشاب کے بعد تو نہیں ہے۔ کہا اگر عقل میں استعمال کرتا اور دین کو چھوڑتا تو میں کہتا چونکہ پیشاب زیادہ ناپاک ہے اس لیے پیشاب کرنے کے بعد غسل ہے، وہ پانی نکلنے کے بعد غسل نہیں، لیکن جو قرآن و سنت کہتی ہے امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتا ہے۔ حضرت مجھے یہ بتائیں نماز بڑی عبادت ہے یا روزہ؟ نماز افضل عبادت ہے۔ فرمایا جب عورت کو مینسز آتے ہیں اس میں اس کا روزہ چھوٹتا ہے تو رمضان کے روزوں کی وہ قضا کرتی ہے، لیکن ان دنوں میں جب نماز اس کی چھوٹتی ہے تو نماز کی قضا نہیں کرتی، نماز کی قضا اس پر نہیں ہے، جبکہ نماز بڑی عبادت ہے۔ اگر دین عقل کا نام ہوتا تو میں کہتا نماز کی قضا کرنی ہے روزے کی نہیں، لیکن جو قرآن و سنت کہتی امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتا ہے۔ حضرت مرد کمزور ہے یا عورت کمزور ہے؟ عورت کمزور ہے، عورت کمزور ہے،
شریعت نے اس کا وراثت میں ایک حصہ رکھا ہے، مرد کا 2 حصے۔ اگر میں عقل پہ چلتا اور کہتا کہ عورت کمزور ہے اس لیے اس کو 2 حصے ملے، مرد کو 1 حصہ، لیکن نہیں، جو قرآن و سنت کہتے امام ابو حنیفہ بھی وہی کہتے۔ اس لیے میرے بھائی یہ یاد رکھیں، ہمیں بات سمجھ آئے نہ آئے، یا اللہ رسول نے کہہ دیا اور کوئی حق ہے۔ آج آپ دیکھ لیں اس بے راہ روی کے پر چلنے کی یہ نحوستیں ہیں کہ آپ کے پاکستان میں کس طرح فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ یہ 8 مارچ کو جو خواتین کے مارچ کے نام سے خواتین نہیں، جو بے راہ روی کی شکار آوارہ وہ گھومی ہیں اور انہوں نے آ کر باہر روڈوں پر مظاہرے کیے ہیں، اور عجیب انداز، پہلے تو یہ تھا بیرق اٹھائے ہوتے تھے میرا جسم میری مرضی، اب ان ظالموں نے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں شلواریں لٹکائی ہوئی تھیں، قمیضیں لٹکا کر مظاہرے کیے ہیں۔ ہمیں شلواروں کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کب یہ کون سی مخلوق ہے جو آ کر عورت کی آزادی مانگ رہی ہے؟ کیسے کیسے یہاں پر انہوں نے جو ہے وہ تحریریں لکھی ہوئی ہیں، اور صرف اب بے حیائی پر نہیں، اب گستاخیوں پر بھی آئی ہیں۔ کبھی اللہ کے رسول کی گستاخی، کبھی اشارت النبی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی گستاخی۔ انہیں لگام دو، پہلے اس بے حیائی، اور جب سے یہ خواتین عورت کے نام پر بے حیائی پھیلانے کے لیے نکلی، کرونا کی وبا میں، یہ وبائی بیماریوں میں یہ لوگ پڑے ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ وبال سب پر آیا ہے۔ جب قوموں میں بے حیائی اور زنا عام ہوتا ہے، اللہ رب العزت قانون اور وبائی بیماریوں کو عام کرتے ہیں۔ یہ کتنی زیادہ ملک کے اندر بیماریاں چل رہی ہیں، ایسے میں تو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے تھا، رجوع کرنے کے بجائے اور فحاشی کو عام کیا جا رہا ہے۔ اس کے ذمہ دار ہمارے حکمران ہیں، اس کے ذمہ دار ارباب اقتدار ہیں۔ اگر یہ سب کچھ بند نہیں ہوتا تو اللہ کے عذاب سے پھر کوئی نہیں روک سکتا۔ کون سی آزادی اس ملک میں، اور تمہیں کون سی آزادی چاہیے؟ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے، خدا کی قسم کوئی مذہب دے نہیں سکتا۔ یہ آپ چاہ رہے ہیں کہ یورپ کی طرح عورت آزاد ہو، جاؤ پوچھو اپنے اس آزادی پر، آج وہ پشیمان اور پریشان ہیں۔ اس آزادی نے ماں کے حقوق کو ختم کروا دیا ہے، باپ کے حقوق کو ختم کروا دیا ہے۔ 60 سال کے بعد یورپ میں ماں کو اولڈ سینٹر میں ڈال دیتے ہیں، باپ کو اولڈ سینٹروں میں۔ کون ان کی خیال رکھے گا؟ کون ان کے اوپر خرچہ کرے گا؟ اولڈ سینٹروں میں پڑھنے پوچھتے نہیں تھے۔ آج یورپ نے سال میں 1 دن مدر ڈے اور فادر ڈے کا اہتمام کیا ہے کہ فادر ڈے اور مدر ڈے منا کر کسی بہانے اپنی ماں سے ملنے تو آئیں گے، کسی بہانے اپنے باپ سے ملنے کے لیے تو آئیں گے۔ تم یہ کلچر چاہتے ہو جس میں بیٹی رات کو 2 بجے اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ آ رہی ہے، باپ اس سے نہیں پوچھ سکتا، بھائی اس سے نہیں پوچھ سکتا، پوچھے گا وہ عورت جا کر، لڑکی جا کر تھانے میں اس کے خلاف FIR کٹوائے گی۔ میں اپنی مرضی اور اظہار رائے کی آزادی رکھتی ہوں، میرے معاملات میں باپ نے دخل اندازی کی ہوگی، بھائی نے دخل اندازی کی ہوگی، یہاں تک کہ بیوی بھی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گھومے، شوہر اس سے نہیں پوچھ سکتا۔ تم یہاں بھی آزادی چاہتے ہو، یہ آزادی نہیں، یہ بے حیائی ہے، اور پاکستان کی عوام اسے کبھی بھی قبول نہیں کرے گی۔ بے شک۔ اس عورت کی تو منڈی میں قیمتیں لگتی تھی، اس کو تو وراثت میں حصہ نہیں ملتا تھا۔ یہ تو اسلام نے بتایا ہے عورت کے حقوق کہ اگر وہ بیٹی ہے تو تیرے لیے رحمت ہے، اگر وہ بہن ہے تو تیری عزت ہے، اگر وہ بیوی ہے تو تیری عفت ہے، اور اگر یہ ماں ہے عورت تو اس کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلام سے پہلے کس نے یہ حقوق بتایا؟ کتنا پیارا نظام ہے اسلام کا۔ شوہر کما کے آئے، عورت کو گھر کی ملکہ بنایا ہے۔ عورت کی ساخت اللہ نے الگ بنائی ہے مرد کی ساخت سے، اور رجال قوامون علی النساء، اللہ نے مرد کو عورتوں کے سردار بنایا ہے۔ اور یہ کہتے نہیں ہم عورت کی مرد کی برابری کریں گے، مرد کے شانہ بشانہ، مرد کے برابر چلیں گے۔
چوہا اور چھپکلی کو دیکھ کر تو چھلانگ پلنگ پہ مار کے مرد کو کہتی ہے چیختے ہوئے، برابری کرنی ہے تو چوہا اور بلی، یہ تو چھپکلی تو مار کے دکھاؤ۔ آج بھی تمہارے یہاں بھی اصل میں اللہ نے مرد عورت کی سوچ اور ساخت اور برداشت ان کو الگ الگ بنایا، اس لیے بہت سے دنیا میں تمہارے یہاں بھی یہ معاملات ہیں۔ آپ جہاز کا جب سفر کریں، یہ جو ایگزٹ ڈور ہے، ایمرجنسی ایگزٹ ڈور، یہاں خواتین الاؤ نہیں ہوتی۔ اگر کوئی غلطی سے بورڈنگ کارڈ میں اس کو وہ سیٹ الاؤ کر دی جاتی ہے تو ایئر ہوسٹس کے اسٹریم اٹھا کر انہیں سوری کر کے اٹھاتے ہیں کہ جی یہاں آپ نے کیوں، اچانک جہاز میں ایمرجنسی ہو جائے تو دروازہ کھولنا ہوتا ہے، تو عورت کی ساخت ایسی ہے کہ اس کے اندر گھبراہٹ اور اس کے اندر جو ہے حواس باختہ ہونے کی زیادہ عادت ہے، تو وہ دروازہ ہی نہیں کھول پائے گی۔ اس لیے محمد تم اپنے یہاں بھی تو دیکھو، تمہارے اصول برابر اگر مرد عورت ہے تو یہاں یہ اصول کیوں ہے؟ یہ جو عورت کا ڈیلیوری کیس ہوتا ہے نا، اگر آپریشن سے بچہ ہو رہا ہو تو عورت کو کمر میں ایک انجیکشن لگتا ہے، یہ انجیکشن لیڈی ڈاکٹر کو الاؤ نہیں ہے، یہ مرد لگائے گا، کیونکہ وہ بہت نازک انجیکشن ہوتا ہے۔ تو چونکہ عورت کی دل کی کیفیت وہ نہیں ہے جو مرد کے اندر برداشت ہے، تو اس لیے وہ اصول اور قانون ہے میڈیکل کے اندر کہ وہ انجیکشن مرد لگائے گا، عورت نہیں، چاہے لیڈی ڈاکٹر جتنی بڑی سرجن ہو۔ یہاں تم نے بھی یہ فرق کیوں رکھا ہے؟ تمہیں پتہ ہے اللہ نے مرد کی فطرت اور طبیعت کو الگ بنایا ہے، عورت کی فطرت اور طبیعت کو اللہ نے الگ بنایا ہے۔ آج بات ہوتی ہے عورت مرد کے حقوق، عورتوں کو اور کون سے حقوق چاہیے؟ کہتے جی عورت باہر جاب کرے، تمہارے یورپ نے عورت کو کیا حقوق دیے ہیں؟ یہی نہ کہ وہ باہر نوکریاں کرنے لگی ہے، صبح سے شام تک وہ نوکری کر کر کے آپ کے گھر پہ تھکی ہوتی ہے۔ جاؤ پوچھو یورپ میں، شوہر جب آتا ہے اسے پکا ہوا کھانا نہیں ملتا، باہر ہوٹلوں کے کھانے وہ کھا رہے ہیں، پیزا اور برگر سے وہ گزارے کر رہے ہیں۔ کیسے عورت پر وہ کہے گا کہ کھانا کیوں نہیں بنایا؟ وہ تو خود تھکی ہوئی آئی، بچوں کو وہ توجہ نہیں دے رہے، تربیت وہ نہیں کر پا رہے۔ تم نے کیا کیا ہے؟ عورت کو زیادہ سے زیادہ نوکریاں دی ہیں۔ آج اگر یہ بینر لگاتے ہیں ہم کھانا گرم نہیں کریں گی، یہ ہمارے یہاں عورت مارچ میں ہم بستر گرم نہیں کریں گے، ہم کھانا گرم نہیں کریں گی، یعنی شوہر کو بتا رہے ہم تیری خدمت کے لیے نہیں ہیں، ہم جھاڑو پوچھے کے لیے نہیں ہیں، ہم کیوں میں چائے نہیں بناؤں گی، یہ بینر فلیکس میں بینر میں یہ جو ہے وہ تحریریں۔ اچھا آزادی چاہیے کیا؟ نوکریاں جاؤ کرو۔ عورت کو آزاد کر کے یورپ نے کیا دیا؟ چند ایک انگلی پہ گنی بھی عورت کوئی صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ ہوگی بس۔ اور ولی الاکثر حکم الکل، قاعدہ یہ کہ اکثر کا حکم سب کا ہوتا ہے۔ زیادہ تر عورتیں کیا ہے؟ ایئر ہوسٹس ہیں یا ہوٹلوں کے اندر کیا کہتے ہیں نرسیں ہیں اگر ہسپتالوں میں، یا ہوٹل کے اندر کیا ہے ان کا کام؟ کمروں کی بیڈ شیٹ چینج کرنا، چائے بنانا۔ یہ تو بھائی یہ جو عورت غیر مرد کو چائے بنا کر ایئر ہوسٹس دے رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، ہزاروں گندی نظروں سے اس کو دیکھ رہے ہیں، چند پیسوں کی خاطر تھکی ہوئی حالی آتی ہے، یہ غیروں کے لیے چائے بنائے تو عورت کے حقوق ہے، یہ اوروں کے لیے کھانا بنائے، ایئر ہوسٹس بن گئے تو عورت، یہ عورت کی حقوق اور آزادی ہے۔ اور یہی کام گھر کی چار دیواری میں عزت کے ساتھ اپنے شوہر کی کرے تو یہ عورت جناب قید ہے۔ عقل میں بات آ رہی ہے؟ نرس ہے عورت، تو نرس کا کیا کام ہے؟ مریض دن میں 5 بار پیشاب کرے گا، اسے اس بیڈ کی چادر بدلنی پڑے گی یا نہیں؟ بولو بار بار آ کے اس کا بلڈ پریشر چیک کرنا ہے، وقت پر اسے انجیکشن لگانا ہے، وقت پر اسے تھرمامیٹر سے اس کا بخار چیک کرنا ہے۔ یہ بیڈ شیٹ اسپتالوں میں چینج کر رہی ہے، ادھر غیر مردوں کو آتے اس کو جناب وقت پر اس کی ٹریٹمنٹ کر رہی ہے،
کی ایک ایک جو ہے وہ سانس کا خیال رکھ رہی ہے، یہ ایک تنخواہ کے لیے، اور کتنے اس کو غیر گندی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، وہ آزاد ہے۔ اور یہی کام اگر گھر میں شوہر کی خدمت کرے تو عورت کے حقوق تلف ہو گئے، تمہاری عقلوں پہ ماتم کرنے کا دل کرتا ہے۔ عورت کو باہر لا کر تم نے کیا کر دیا؟ آج وہ بے راہ روی کی شکار ہو گئی۔ اسلام نے جو عورت کو حقوق دیے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق دیے وہ کوئی اور نہیں دے سکتا، یہ یاد رکھنا۔ اس لیے آج اس بات کی آڑ میں بے حیائی پھیلائی گئی، حضرت عائشہ نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی، اللہ رسول کی توہین ہوئی، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ کس بند گلی میں جا رہے ہیں۔ آج یہ کہا جا رہا ہے کہ عورت کو شادی کی ضرورت نہیں، بس خواہش پوری کرنی ہے، باہر سے کہیں سے بھی کر کے آ جائے۔ لیکن یہ عورت جب شادی کی عمر سے ڈھل جائے گی، اب جب یہ بیڈ پر آئے گی یا آخری وقت میں اس کو خدمت کی ضرورت پڑے گی، تو بتاؤ نا، نہ اس کا کوئی شوہر ہے، نہ اس کا کوئی بچہ ہے، نہ اس کے کوئی خاندان ہے، یہ تم کو عورت کو حقوق دیے اس قوم نے؟ اور آج کہتے ہیں یہ عورت کو شوہر کا غلام بنایا ہوا ہے، مرد کا غلام بنایا ہوا ہے۔ مرد کا غلام نہیں بنایا۔ اٹھتے تھے تو قدم آہستہ آہستہ رکھتے تھے کہ عائشہ کی آنکھ نہ کھل جائے، جتنے کھجور کو مکھن کے ساتھ لگا دیتا ہے۔ سبحان اللہ، اور عائشہ تیری بات، تیرا جواب بہت پیارا ہے۔ یہ محبت کے انداز ہیں جو میاں بیوی میں نبی نے سکھائے۔ جو شوہر ظلم کرتے ہیں غلط کرتے ہیں، لیکن شوہر کی خدمت کرنا، شوہر کا خیال رکھنا، یہ تم غلامی کہہ رہی ہو؟ تو یاد رکھو، اگر تم نے اس کو غلامی سمجھ لیا ہے کہ شوہر کی بات ماننا، اس کا ادب کرنا یہ غلامی ہے، تو عورت کو مرد کا غلام بنا دیا ہے۔ تو ایک مرد کا تمہیں غلام بنایا ہے، تو کئی مردوں کو تمہارا سردار بھی تو، تمہارا غلام بھی تو بنایا ہے۔ اگر ایک عورت کے 4 بیٹے ہیں، ان چاروں کو ماں کے سامنے سرخمے تسلیم کرنا ہے، ماں نے بلانا ہے تو یہ آنا ہے۔ اگر اس عورت کے پوتے نواسے ہیں، وہ بھی تو مرد ہیں، ان کو کہا ہے اپنی نانی دادی کی عزت کرو، احترام کرو۔ یہ کہے گی جاؤ، جائیں گے، وہ کہے گی بیٹھو، بیٹھیں گے، وہ ان کی مرضی کے مطابق۔ بچے اگر ایک عورت کے 8 ہیں، ان 8 مردوں کو بھی تو اس عورت کا غلام تابع بنایا ہے، یہ بچوں کو بھی تو عورت کا غلام بنایا ہے۔ ادھر اگر ایک شوہر مرد ہے، اسے تیرا کو اس کا غلام بنایا، تو ادھر تیرے نواسے پوتے، یہاں تیرے بیٹے، یہ مرد ہیں، ان کو پھر تیرا بھی تو غلام بنایا ہے۔ سبحان اللہ، بنایا یا نہیں بنایا؟ ایک اعتراض کرنے والا کہنے لگا کہ جی عورت قتل ہو جائے تو اس کی دیت آتی ہے، اور مرد قتل ہو جائے تو اس کی دیت پوری ہے۔ مطلب مثلا مثال کے طور پر اگر 1 لاکھ دیت ہے، اگر عورت کسی سے قتل ہو اور خاندان والے صلح کر لیں، چلو بھائی دیت دو، ہم نے معاف کیا، تو عورت کی دیت آدھی ہے، مثلا لاکھ میں 50,000، اور مرد کسی سے قتل ہو جائے اور اس کو کوئی صلح ہو گئی، اس کی دیت دینی پڑی، تو مرد کی دیت 1 لاکھ ہے۔ یہ دیکھو ادھر برابری، بھائی میں نے کہا عقل میں آئے یا نہ آئے، بات ماننی ہے، لیکن یہاں پھر بھی بات عقل میں آ رہی ہے۔ کیوں؟ ایک مولوی صاحب سے کسی نے یہی سوال کیا، یار یہ تو ٹھیک نہیں ہے نا، اسلام یہ جو کہتا ہے عورت قتل ہو گئی اس کی دیت آتی ہے، مرد قتل ہو گیا اس کی دیت پوری ہے۔ یہ سوال ایک عورت کر رہی ہے۔ اس مولوی صاحب نے کہا یہی اعتراض ہے کہ یہاں عورت کے حقوق نہیں ہے؟ کہاں؟ کہا پھر ذرا جواب بھی سمجھنا، عورت قتل ہو گئی، مر گئی، قبر میں چلی گئی، اس کی دیت 50,000 ہے، اس کی دیت لے گا کون؟ اور اس کا شوہر کو 50,000 مل رہے ہیں، لیکن مرد قتل ہو گیا، اب اس کی دیت ₹1,00,000، یہ تو مر گیا، قبر میں چلا گیا، لیکن اس کے لاکھ لے گا کون؟ عورت کا، ادھر مرد کو 50,000 مل رہے ہیں، عورت کو لاکھ مل رہے ہیں، اللہ نے تو عورت کو پھر بھی زیادہ دلایا، عورت کو تو پھر بھی زیادہ مل رہا ہے، ایسا ہی ہے یا نہیں ہے؟
موقع دیا ہے. وہ کہتے ہیں نا بکریوں نے بھیڑیوں نے بکریوں کے حق میں جلوس نکالا, بکریوں کو آزادی دو, کیا گھروں میں محصور کیا ہوا ہے. نوجوان بکریاں بڑی اچھل رہی ہیں گھر میں, اب ہمارے حقوق والے آ گئے, اب ہم باہر کھیتوں میں گھومیں گی, پہاڑوں پہ جائیں گی, اپنی مرضی کریں گی. جو بوڑھی قسم کی بکریاں تھی نا, انہوں نے کہا بیٹا یہ بھیڑیے تمہارے حق میں جلوس نکال رہے ہیں تو سمجھ لو کوئی دال میں کالا ہے, بھلا بھیڑیے تمہارے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں. لیکن وہ نوجوان کالج کی پڑھی ہوئی بکریاں, وہ جناب بکریاں, وہ کہنے لگی اماں آپ تو پرانے دور کی ہے, بس مولویوں والی باتیں کرتی ہو, بھائی باہر نکلیں گی آزادی ہوگی. آخر بھیڑیوں کے حقوق بات مان لی گئی, عورتوں بکریوں کو آزادی ملی, وہ کھیتوں میں آئی, کوئی جنگلوں میں گئی, کوئی ادھر گئی. اب بھیڑیوں نے انہیں پکڑ کے جو نوچنا اور کھانا شروع کیا, سارے حقوق گئے. یہ بھیڑیے جو تمہارے حقوق کی بات کر رہے ہیں, ورنہ اگر یہ عورت کے حقوق کی بات کر رہے ہوتے تو کسی طوائفوں کے اڈے کے پاس جا کر قبا خانوں کے باہر یہ عورتوں کے حق میں بات کرتے کہ ادھر عورت کی عزت پامال ہو رہی ہے, ادھر عورت بکتی ہے, ادھر عورت کو انسان نہیں سمجھا جاتا. انہوں نے کبھی ایسی جگہوں پر عورتوں کے حقوق کے کوئی بینر فلیکس اٹھائے؟ یہ چاہتے ہی یہ ہیں کہ عورت کو باہر نکال کر اس اسٹیج اور منزل پہ لایا جائے. اسلام نے عزت دی ہے, اسلام نے عزت دی, اور اس لیے یاد رکھو یہ عورت کے جو فحاشی ہے اس کے خلاف بول بھی صرف سنی رہے مسلمان, بس صحابہ کا دشمن نہیں بول رہا. کیوں؟ ضیاء کے دور میں یہ طوائفوں کے جو چکلے ہیں ان کا پرمنٹ ہی ان کو ملا ہے جس نے اپنے کو شیعہ گردانا ہے, کیونکہ ان کے یہاں متع عبادت ہے, وہ ٹیمپریری نکاح ہے, ٹیمپریری ایک لذت ہے, 1 گھنٹے کے لیے بھی ہو سکتا ہے, 2 گھنٹے کے لیے بھی, 5 منٹ کے لیے بھی. تو اب وہ دکھاتے ہیں کہ بھائی یہ تو ہم زنا نہیں کر رہے, یہ تو ہم یہ والی عبادت کر رہے ہیں جس عبادت کے بعد غسل کرو ہر قطرے سے 70,000 فرشتے پیدا ہوتے ہیں اور وہ اس متع کرنے والے کے لیے بخشش کرتے ہیں, دعا مانگو. اور یہ فحاشی وہاں سے پھیلی ہے جنہوں نے متع کے نام پر لوگوں کو زنا کی طرف آمادہ کیا, اور اس کے نکاح کے اتنے فضائل نہیں ہیں جتنے متع کے بتائے جاتے ہیں. اور اجالہ حسنہ میں فضیلت کیا ہے؟ من تمتع مرتن فالدرجة كالدرجة حسن, ومن تمتع مرتين فالدرجة كالدرجة حسين, ومن تمتع 3 مرات فالدرجة كالدرجة علي, من تمتع 4 مرات فالدرجة كالدرجة. کہتے ہیں نبی نے فرمایا جس نے 1 بار متع کیا اس کا درجہ حسن کے برابر, جو 2 بار کرے درجہ حسین کے برابر, جو 3 بار کرے درجہ علی کے برابر, اور جو 4 بار کرے درجہ نبی کے برابر ہو جاتا ہے. بس یہ فحاشی کرو, زنا کرو, نعوذ باللہ, یہ تم جنہیں مسلمان سمجھ رہے ہو. ہمارے مولوی صاحب کہنے لگے 5 دفعہ کر کے اللہ کے برابر ہی پہنچا دیتا نا, آگے پھر کوئی اور سیڑھی نہیں ہے. یہ فحاشی عام ہوئی اور اس میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین ہوئی, اور یار لوگ بڑے خوش ہوئے اس پر. جو صحابہ کرام کا دشمن, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دشمن, حضرت صحابہ کرام کا دشمن, ابھی دوبارہ کسی جگہ ایک کلپ آیا ہے, ابھی اس کی مجھے تحقیق تو نہیں, کہاں کی کل ہی میں نے دیکھا ہے, ناظم آباد کا ساتھی بتا رہے ہیں, جس میں ایک بدبخت کہتا ہے علی کا درجہ انبیاء سے بھی افضل ہے, علی سے بھی, علی کا درجہ امام حضرت ابراہیم سے بھی افضل ہے. اب بلی تھیلے سے کھل کے باہر آ گئی. ہم کہتے تھے پہلے تمہیں یقین نہیں آتا تھا, آج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت تو اپنی جگہ, انبیاء کی عزت پہ حملہ کیا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت بڑے, بہت بڑے, بہت بڑے, لیکن نبی تو بہت بڑے ہیں, ابو بکر عمر عثمان سے بھی افضل نہیں ہو. یہی عقیدہ ہے یا نہیں ہے؟ بولو. میرے دوستو,
آج ضرورت اس بات کی ہے صحابہ کرام کی عزت و ناموس کے لیے بات کیا کریں، ان کی عزت کے لیے باہر آئیں۔ اپنی ذاتی کوئی مسئلہ ہوتا ہے نا، ساری چیزیں پیچھے چھوڑ کر میدان میں آتے ہو، اس وقت تمہیں کسی مستقبل کی فکر نہیں ہوتی۔ یہاں صحابہ کرام پر لام تام ہو، انہیں گالیاں دی جائیں، یہ محض جذبات نہیں ہے، یہ ان کا ہم پر احسان ہے کہ ہم تک دین انہوں نے پہنچایا ہے۔ آج کس گرجے اور کلیسا میں ہم ہوتے، لیکن الحمدللہ جو مسجد میں ہے تو یہاں تک دین لے کر آئے کون تھے؟ صحابہ۔ بولو صحابہ۔ کس نے دین پہنچایا؟ صحابہ۔ ساری دنیا میں پہنچے۔ دیکھو عمر بن حفصہ سکھر میں سو رہے ہیں، دیکھو حضرت سنان پشاور میں سو رہے ہیں، دیکھو یہ ڈیرہ غازی خان کے قریب حضرت سہل بن حدیث سو رہے ہیں، یہ دیکھو مدین میں حضرت حذیفہ نام کے سو رہے ہیں، یہ دیکھو یہ افغانستان میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے ہیں۔ اور جیسے اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، ایسے ہی زمین کو اللہ نے محمد کے یاروں سے مزین کیا۔ ساری دنیا میں صحابہ پھیلے، اور ایک مرقات مظاہر حق میں ایک روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت میں جب لوگ اٹھیں گے تو اس سرزمین پر میرے صحابہ میں کوئی دفن ہوگا تو اس خطے کا سردار میرا صحابی بن کے اٹھایا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں صحابہ دفن ہیں اور صحابہ مدفون ہیں۔ آج ان کی عزت کا پہرا اس لیے ضروری ہے کہ ان کی وجہ سے دین پہنچا، یہ مشکوک تو سارا دین مشکوک ہوگا۔ ہمیں تو تم لوگ جذباتی اور سپاہ والوں کو پتہ نہیں، نوجوان اور چھوکرے اور جذباتی کہتے ہو۔ مفتی تقی عثمانی صاحب تو جذباتی نہیں تھے، وہ کیوں میدان میں آئے 10 محرم کی گستاخیوں کے بعد؟ مفتی منیب الرحمان کیوں میدان میں آئے؟ وہ تو نوجوان اور جذباتی نہیں تھے۔ ڈاکٹر عادل خان صاحب کیوں آئے رحمت اللہ علیہ؟ کتنا بڑا مدرسہ، کیا کمی تھی ان کے پاس دولت کی، شہرت کی، عزت کی، علم کی، طالب علموں کی؟ لیکن جب دیکھا صحابہ کی توہین ہوئی ہے، میدان میں آئے اور صحابہ کی نسبت سے شہید ہوئے، تو ڈاکٹر عادل خان صاحب کی قبر کو بھی اللہ نے خوشبودار بنا دیا۔ ان کی قبر سے خوشبو آئی یا نہیں آئی؟ بولو۔ پتہ چلتا ہے صحابہ کے لیے جو جائے وہ خوشبو والا راستہ ہے۔ آپ کی اس مسجد کے 2 ائمہ شہید ہوئے ہیں، مولانا احسان اللہ فاروقی شہید اور مولانا اکبر شہید، 2 شہید ہوئے۔ تیسرے امام نے حوروں سے منگنی تو کر لی ہے، زخمی تو یہ بھی ہوئے، لیکن ابھی رخصتی باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے آمین۔ اور موت جب بھی ہماری آئے، اللہ کرے کہ صحابہ کی نسبت سے شہادت کی ہے۔ اچھا بول بھی آمین، 1-2 رہے کوئی بات نہیں، بول بھی ڈر رہے کہ قبول نہ ہو جائے۔ بابا قبول ہوگی تو وہ پھر ہمت بھی دے گا۔ موت کا وقت مقرر ہے۔ یہ میوہ شاہ کے قبرستان میں سارے سپاہ والے دفن نہیں ہیں، یہ سی بندیریا کے نادم آباد کے فلاں قبرستان میں سارے صحابہ کے غلام نہیں ہیں۔ خوش قسمت ہے وہ جن کی نسبتیں اپنی عائشہ کے ساتھ ہو جائیں، صحابہ کے ساتھ ہو جائیں۔ ان کی عزت کا پہرا دو گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک سمجھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔